طارق فضل صاحب بلومبرگ کی حکومت سازی سٹیٹمنٹ پہلے اس کا جواب دے دیں پھر یہ ووٹرز کی ڈیفینس پہ آ جائیں گے. حکومت سازی میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں خواجہ آصف نے آج نام دیا کہ شہباز شریف ہوں گے، بعد میں ایک ٹویٹ میں اس کی ڈینائل آئی، لیکن میرے خیال میں آپ نے نام فلوٹ کیا ہے شہباز شریف کا. پہلے آپ نے فل پیج اشتہار چھاپا تھا پرائم منسٹر نواز شریف. آج کہاں کھڑے ہیں؟ کون ہوگا؟ دیکھیے ملک صاحب، یہ فیصلے تو پارٹی کی ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے عوامی مشاورت سے ہی کرے گی کہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے اور چیف منسٹر پنجاب کے چیف کینڈیڈیٹ منسٹر کون ہوں پنجاب گے. کے لیے آپ کی جماعت بہتر پوزیشن میں ہے، آپ کے پاس تقریباً سمپل میجورٹی ہے. بالکل ہے، اور بہت اچھے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں اور ہمیں اس بات کا کون ہوں گے سے اچھے پتہ اچھے ہے. کینڈیڈیٹس میں نام تین چار نام بتائیں. دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ پریروگیٹو جو ہے ہماری سینئر قیادت کا ہے، اس سے پہلے کوئی نام فلوٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بعض لوگوں لیکن نے کہا کہ مریم نواز امیدوار ہوں گی چیف منسٹر پنجاب کی، کیا وہ ٹیبل پہ ہے، ناموں میں یہ شامل ہے؟ بالکل ہے اور وہ ہے نام ان کا بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. بہترین اور کینڈیڈیٹ. انہوں نے صرف، میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، انہوں نے جو یہ عمران خان کا جو دور تھا اس میں جو انہوں نے اپنی قابلیت، محنت، ذہانت، بہادری سے اپنا ایک مقام بنایا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس لیے وہ ڈیزرو کرتی ہیں اس قابلیت کی بنیاد پہ، اس محنت کی بنیاد پہ. ایک بات. لیکن اگر وہ چیف دوسری منسٹر بات ہوں یہ، تو آپ کا خیال ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ پھر مرکز میں وزارت عظمیٰ بھی آپ کو ملے گی؟ تھوڑا مشکل نہیں دیکھیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تو ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پارٹیز بیٹھ رہی ہیں، لیڈرشپ بیٹھ رہی ہے، تو اس میں کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا، نہ کرنی چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی سینٹر صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے اپنی پارٹی جو اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے، اور زبان جو ہے اپنی جو انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، کوئی تھڑے والا بندہ بھی استعمال نہیں کرتا کہ جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. وہ بھائی 2018 کا رزلٹ کس کی نوک پہ رکھا تھا؟ وہ ذرا قوم سے پوچھیں نا آپ کہ کیا آپ نے کیا تھا. آج آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے یار. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارے کیبنٹ کے ممبر جو ماضی میں بھی تھے اور آئندہ بھی ہونے تھے، 8 ہار گئے ہیں. اگر اتنا آسان ہوتا کہ آپ فارم 45 کا رزلٹ اور ہے اور فارم 47 میں آپ چینج کر لیتے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی کے ویسے آپ نعیم صاحب، جو بوٹ کی نوک ہے، آپ اس کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کریں. فیصل وارڈر صاحب نے ایک پروگرام میں اس کو میز پہ بھی رکھا تھا، تو دیکھیں keep that in mind. میں ملک صاحب اس طرح کی ٹکٹلیوں والی اور رنگ بازی والی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی، اور نہ اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال کیے ہیں. سیاست میں شائستگی اور وفاداری رہنی چاہیے اور ہم اسی سے سیاست کرتے ہیں. یہ جو آپ نے نعیم الرحمان صاحب کی بات کی، اب انہیں ساتھ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ آپ کو ایک تنازع جتانے والی کون سی قوت تھی اور کیوں جتائے گی، کہ یعنی ساری فورسز، الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، آروز بھی لگ گئے کہ نعیم الرحمان کو جتاؤ، کس لیے؟ او یار خوف خدا کرے. فیصل وارڈر اگر صاحب آپ نے قومی ہیرو بننا ہے تو اس کے اور 100 طریقے ہیں.